حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ 10 ہجری کو یہ رمضان المبارک میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ مبارک میں جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور صحابہ کی اتنی تعداد ہو گئی کہ حجرہ مبارک پورا بھر گیا اور بالکل بھی بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ اتنے میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیونکہ بالکل بھی اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو آپ دروازے پر بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی ایک ایسی عزت افزائی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جریر بن عبداللہ باہر دروازے پر بیٹھ گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ایسے لپیٹا اور ان کی طرف اس طرح سے پھینکا اور کہا کہ یہ لو جریر، یہ میری چادر بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے لپک کر حضور کی چادر مبارک کو پکڑا، اسے گرنے نہیں دیا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری عزت افزائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو اور بڑھائے۔ جریر بن عبداللہ کی یہ مجال کہ وہ آپ کی چادر پر بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر جو تھی وہ واپس کر دی۔ اللہ اکبر، سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک یہ بھی انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کہ آپ اپنے غلاموں کی عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے اس کی عزت کیا کرو۔ تو قربان جائیں رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان خوشگوار نرالی اداؤں پر دو جہاں کے سردار ہیں، اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا امام بنایا۔ اتنی عرفہ اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود مبارک انداز دیکھیے کیسا نرالا ہے۔ ایک غلام حاضر ہوتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمان کو عزت سے نوازا ہے، کوئی غریب ہو، امیر ہو، سیٹھ ہو، ملازم ہو، وزیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہر وہ انسان جس کے دل میں ایمان کا نور ہے اس کے سر پر عزت کا تاج سجا ہوا ہے۔ مسلمان کی ایک دائمی عزت ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، نہ اس کا رنگ دیکھا جائے گا، نہ اس کا ڈھنگ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کی عزت لازمی ہے۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مسلمان کی ہے۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا اللہ پاک کی عزت ہے، رسولوں کی عزت ہے اور مسلمان کی عزت ہے۔ کوئی مسلمان کیسا ہی ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کی عزت ہے۔ وہ مر جائے بھلے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی میت کی عزت کی جاتی ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو سفید کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو کندھے پر اٹھایا جاتا ہے، نماز پڑھتے وقت اس کا جنازہ آگے رکھا جاتا ہے، اس کو قبر میں اتار دیا، اس کی قبر پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اس کی قبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بھلے کتنا ہی بدکار مسلمان تھا لیکن پھر بھی اس کی عزت ہے، کیوں؟ اس کے پاس ایمان ہے۔ تو واضح طور پر اللہ کریم نے فرما دیا کہ عزت صرف مسلمان کی ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ قابل عزت نہیں ہے، وہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کو اپنے عقائد و نظریات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک گلوکار مر جاتا ہے، ایک سکھ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر افسوس کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کافر کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ جو کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88 کو بندہ پڑھ کر دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو اب وہ اس پر کمنٹس دے رہے ہیں
اس سکھ کے مرنے پر کہ اللہ اس کو اچھی جگہ دے، اس کو جنت دے، تو کسی نے کہہ دیا بھائی تم مسلمان ہو، کافر کے لیے جنت کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ بھائی انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اور تم اسلام سے زیادہ انسانیت جانتے ہو، تم اللہ سے زیادہ انسانیت جانتے ہو، تم نبی سے زیادہ انسانیت جانتے ہو۔ اللہ رسول کا حکم سائڈ پہ کر کر تم کہہ رہے ہو کہ انسانیت کے کافر کے مرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ نہ کافر کے مرنے کا افسوس ہونا چاہیے، نہ تعزیت کرنی چاہیے، نہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ساری عزتیں صرف مسلمان کے لیے۔ اب ایک مسواک، جب مسواک ختم ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں حکم یہ ہے کہ اس مسواک کو کسی اوپر جگہ پر رکھ دیا جائے یا اس کو دفن کر دیا جائے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسواک جو ہے یہ اعلی ادائے سنت ہے، اس سے سنت ادا کی جاتی ہے۔ دوسرا، اس مسواک پر مسلمان کا لعاب لگا ہوا ہے، مسلمان کے لعاب کی بھی عزت ہے، ایسے ہی پھینک دینا مسلمان کے لعاب کی توہین ہے۔ یا تو اس کو دفن کیا جائے یا کس کو اوپر جگہ پر رکھا جائے تاکہ مسلمان کے لعاب کی بھی بے عزتی نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لعاب کی بھی عزت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھا، کعبہ شریف سے حضور مخاطب ہیں، حضور فرما رہے ہیں کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو بھی بڑی پاکیزہ ہے، تیری شان، تیری عظمت بھی بڑی نرالی ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں کعبے سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا بے شک تو بڑا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو پاکیزہ ہے، لیکن مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے، مسلمان سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے۔ غور فرمائیں کہ مسلمان کی عزت کتنی ہے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً درجات کے اعتبار سے عزتوں میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، ایک اللہ کے ولی کی اور ایک عام مومن کی عزت میں فرق تو ہے، ایک عالم کی اور ایک عام انسان کی عزت میں فرق تو ہے، ایک نبی کی اور ایک امتی کی عزت میں فرق تو ہے، لیکن عزت ہے سب کی۔ جس کے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کا تاج عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں عزت افزائی کے طریقے ہوتے تھے، پہلے گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے، کوئی گھوڑے پر آیا، ایک بندہ لپک کر جاتا تھا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا تھا تاکہ وہ آسانی سے گھوڑے سے اتر سکے۔ کوئی ہمارے ہاں مہمان آیا ہے، اب وہ جانے لگا ہے تو اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے تاکہ وہ بآسانی گھوڑے پر بیٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھوڑے کی رکاب پکڑے اپنے مسلمان بھائی کی عزت افزائی کے لیے، نہ تو اسے لالچ ہو نہ خوف ہو، یعنی کہ سیٹھ صاحب ہیں ذرا ان کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، ذرا سیلری بڑھ جائے گی، پروموشن ہو جائے گی، گریڈ بڑھ جائے گا، لالچ نہیں۔ سیٹھ صاحب ہیں گاڑی کا دروازہ کھولو، اگر ان کو پروٹوکول نہ دیا تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ نوکری سے نکال دیں، نہ، لالچ بھی نہ ہو، خوف بھی نہ ہو، خالصتاً بھائی یہ مسلمان ہے، میں اللہ کے لیے اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہوں، بھلے میں کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہوں، جو آیا ہے وہ میرے سے چھوٹے لیول کا، چھوٹے گریڈ کا بھی ہے، لیکن ہے تو مسلمان نا، خالصتاً اللہ کے لیے میں نے دروازہ کھولا، گھوڑے کی رکاب لگام پکڑی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک مسلمان کی عزت افزائی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہمارے ہاں مہمان آیا، ہم خود موٹر سائیکل پکڑ کر لاؤ میں پارک کر دیتا ہوں، بھلے وہ غریب، ہم امیر ہیں، ہمارا مہمان آیا تھوڑا غریب ہے، اس کی موٹر سائیکل پکڑیں، وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں غریب ہو کر یہ میری موٹر سائیکل پکڑ کر خود پارکنگ پہ لگا رہے ہیں، یہ اس کی عزت افزائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، نہ تو ہم اس کی عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کو پنجابی، سندھی، بلوچی، سرحدی، ارائی، ملک اس طرح کر تیلی، کمیار یوں ذلیل کیا جا رہا تھا، یہ تو تیلی ہے،
یہ تو کمیار ہے، فلاں ہے، ڈھمکان ہے. یہ برادریاں پہچان کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان جو ایمان والا ہے، بھلے وہ تیلی ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان والا اس کی عزت لازم ہے. برادری کی وجہ سے یا اس کا گریڈ کم ہونے کی وجہ سے اس کی تذلیل نہیں کی جائے گی. حجۃ الوداع کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو شہر ھذا، صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام ادب کی بنا پر عرض کرتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اب حج کا موقع کیا صحابہ کو نہیں پتا ذوالحجہ کا مہینہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا یہ مکہ مکرمہ ہے؟ لیکن ادب کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ حضور اس شہر کا نام چینج کرنے لگے، اس مہینے کا نام چینج کرنے لگے. تو کہا اللہ رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس بلدا، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں ہاں جی یہ مکہ مکرمہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ پھر صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم. حضور نے فرمایا کہ الیس یوم نحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ یہ قربانی کا دن ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہاری مال، تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں. یعنی کہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں گناہ کرے تو 3 گناہ جمع ہو گئے. ایک تو گناہ، دوسرا اس شہر کی بے حرمتی، تیسرا اللہ پاک کی نافرمانی. 3 گناہ جمع ہونے کی بنا پر مکہ مکرمہ میں ایک گناہ جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہو گیا. اسی طرح جب بندہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے یا اس کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے جان کو نقصان پہنچاتا ہے تو 3 جرم جمع ہو گئے. ایک تو مسلمان کو تکلیف پہنچائی، دوسرا اللہ پاک کی نافرمانی کی، تیسرا جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو جب کسی مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ اور کئی جرموں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت سے زیادہ، شہر کی حرمت سے زیادہ، اس جگہ کی حرمت سے زیادہ، اس دن کی حرمت سے زیادہ مسلمان کی عزت کی حرمت ہے. مسلمان کی جان، مال، عزت، خون دوسرے مسلمان پر حرام کر دیے گئے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ مذاق اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ تم مسلمان کی عزت کو حلال سمجھو، جس کا چاہو مذاق اڑاؤ، جس کا جب دل کیا تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں. 4 دوست ملتے ہیں، ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جھکتے مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. کبھی کسی لنگڑے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی بھینگی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی ناک اونچی ہے تو اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی چلتا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے چلنے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی بولتا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بولنے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ مذاق اڑانا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس مذاق کی سزا بلا کیا ہے؟ اب قیامت کا دن، اب جب دھوپ پڑتی ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ سایہ تلاش کرتا ہے. اب جب قیامت کے دن ہوگا سایہ تو کوئی نہیں ہوگا، زمین تانبے کی، سورج ہوا نیزے سے آگ برسا رہا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی. ایسے میں اس مسلمان کو جو دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا تھا اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. کیسا بندہ بھاگا ہوا جنت کی طرف جائے گا؟ جب وہ جنت کے قریب جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا. کئی بار اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، ہر مرتبہ جیسی قریب آئے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کو بتایا جائے گا کہ تجھے یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے تو نے مسلمان کا مذاق اڑایا. مذاق اڑانے والے کو کیسی دردناک قسم کی یہ سزا ہے. اللہ پاک نے سورہ حجرات کے اندر ہمیں یہ معاشرتی زندگی گزارنے کے چند آداب بتائے ہیں کہ تم نے
اپنے جب لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے؟ فرمایا لا یسخر، پہلی چیز تم نے مذاق نہیں اڑانا کسی کا، یہ مذاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ دوسری چیز فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، تانا نہیں دینا۔ ہم تانو تشنی بنے کرتے ہیں، خاتون تو کیا لائی اپنے گھر سے، تیرے باپ نے کیا دیا تجھے، اب وہ جہیز نہ لانے پر تانا۔ اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی، چلو واپس آ گئی، اس نے توبہ کر دی، اچھی زندگی گزار رہی ہے، پھر گھما پھرا کر وہ 20 سال 15 سال والا اس کو تانا ماریں گے، ہاں تو وہی تھی نا جو گھر سے بھاگ گئی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا تھا، اس نے گناہ چھوڑ دیا، لیکن بار بار اس کو تانا ماریں گے، ہاں تو وہی ہے نا جو ڈاکے ڈالتا تھا، تو وہی ہے نا جو سڑکوں پہ لوٹ مار کرتا تھا، آج ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بندے نے گناہ چھوڑ دیا، اب تم اس کو اس گناہ کا تانا مارتے ہو، فرمایا وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ جس نے گناہ کر کر چھوڑ دیا، کبھی بھی اس کو وہ گناہ یاد نہ دلائیں۔ بھول گیا تو اپنی اوقات، تو یہ تھا، تو فلاں تھا، یہ تانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تانا دینے سے منع کیا۔ تو شرابی تھا، تو نشئی تھا، آج تو بڑا صوفی بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، جمعہ 4 دن ہوئے نماز پڑھنے، ہمیں نصیحت کرنے چلا ہے۔ یہ تانے ہیں، یہ تانے یہ چیر دیتے پکڑ کر کلیجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تانا نہیں دینا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمائی کہ فرمایا وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، مسلمان کو برے نام سے نہ پکارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کے اصل نام کے بجائے برے لقب سے پکارے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، او لمبو، او ٹھنگو، او موٹو، او فلاں ڈھمکان۔ تو اس طرح کے برے القابات سے جب پکارا جاتا ہے تو فرمایا فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، جو اس کا نام ہے اصل نام سے اس کو بلایا جائے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مسلمان کے حوالے سے غلط خیال لانے سے بھی منع کیا۔ غلط خیال نہ لے کر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیر گمان سے بچو۔ اب ایک نے کوئی کاروبار شروع کیا، انہیں کاروبار کی تو شروع کر لیا، لگتا ہے انہیں کوئی رشوت رہی ہے، جیسے نہ فراڈ کیتا ہے۔ کسی نے مکان بنایا، ہمیں دعوت دی، یار میں نے مکان بنایا، میں خوشی کر رہا ہوں، ہم برا گمان لے کر آ رہے ہیں کہ اس نے کوئی حرام کا پیسہ اس کے ہاتھ لگایا، اس نے اتنی جلدی جو ہے وہ کوٹھی تیار کر لی۔ اگر یہ بات صرف دماغ تک ہے تو بھی گناہ، دماغ سے زبان پر لے آئے اس نے حرام کے پیسوں سے مکان بنایا تو یہ الزام، جبکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے اس کا پرائز بونڈ نکلا ہو سکتا ہے اس کے حلال کے پیسے ہو، ہم کس بنا پر اس کو جو ہے وہ کہہ رہے کہ اس نے حرام کے پیسوں سے مکان بنایا؟ تو برے گمان سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا۔ پانچویں چیز فرمایا فلا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑو، یعنی کہ کوشش نہ کرو مجھے اس کی کوئی خامی پتہ چلے، مجھے اس کا کوئی عیب پتہ چلے، یہ بڑا اپنے آپ میں بنا پھرتا ہے تاکہ میں سوشل میڈیا پر ڈالوں اور اس کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی ٹو میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس کی خامیاں مجھے پتہ لگوانی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ گھر میں چھپ کر بیٹھا ہو، گھر میں چھپ کر بھی بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ وہیں گھر کے اندر ہی اس کو ذلیل و رسوا کر رکھ دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ٹو میں جو ہے وہ نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھٹی بات فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا قرضہ لے کے جو نفع لیتا ہے وہ سود ہے، اور ایسا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر رہا ہے، اور مسلمان کی غیبت کرنا یہ بڑا سود ہے۔ قرضہ لے کر نفع لینا چھوٹا سود ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بڑا سود ہے۔ اگر غیبت کرنے والا توبہ کر لے اللہ پاک اس کو معاف بھی کر دے، فرمایا تب بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر کے اندر جائے گا، اور اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا تو کتا بنا کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، آج ہم باز نہیں آتے۔ سیاسی معاملات میں کوئی یوتھیا تو پٹواری تو بھکاری تو فلاں، ایک دوسرے کو نام بگاڑے جا رہے ہیں، عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ یا سیاست دانوں کے پیچھے لگ کر آپ اپنے معاملات کیوں خراب کر رہے ہو؟
اپنے مسلمان کی عزت تار دو. تمہیں پتہ نہیں ہے سیاستدان تمہیں یوز کرتے ہیں, تمہیں استعمال کرتے ہیں, تم ان کے پیچھے لگ کر اپنے آپس کے معاملات بھی خراب کر لیے, اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہو. کئی رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیے, کوئی پڑوسی آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی کولیگ آپس میں لڑ رہے ہیں سیاسی معاملات کے پیچھے لگ کر. کیا سیاستدانوں نے تمہیں کیا دے دینا ہے؟ تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. ایک مسلمان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے, اس کے مال کا خیال کرنا چاہیے. اب حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو ہمیں اپنا تھوڑا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے. ہم اب اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا. یہ اس طرح سے گھبرائیں نہ, پریشان نہ ہو, باتیں نہ کریں, حالات کا مقابلہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ بڑا بہترین رزق دینے والا ہے. مہنگائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. حضور نے فرمایا جب تم سمجھو تب تم دیکھو کہ تمہیں رزق بڑا تنگی کے ساتھ آ رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. استغفار کا مطلب یہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں سے سچی توبہ کی جائے. قومی سطح پر پوری قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنا لائف سٹائل چینج کرے, سادگی کو اپنائے. ایک لشکر کا سپاہ سالار تھا, اس کا کھانے کا بل بنتا تھا 60 دینار. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, آپ نے اس کو سپاہ سالار کو بلایا, فرمایا تجھ سے میٹنگ کرنی ہے. کافی دیر اس کو بٹھائے رکھا, بھوکا رکھا, کھانا نہیں کھلایا اس کو. اب وہ آپ نے کہا بھی کھانا تیار ہو رہا ہے, ٹکا کے جب اس کو بھوک, اس نے کہا نا کہ یا امیر المومنین اب میری بس سے باہر ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ دلیا لے آؤ. وہ دلیا لا کر دیا اس کو, کیونکہ بھوک تو لگی تھی, وہ ٹکا کے دلیا کھا گیا. اب جب اس نے پیٹ بھر کر دلیا کھا لیا تو وہ بڑے مرچ مسالے والے بڑی زبردست ڈشیں کھایا کرتا تھا. اب وہ کھانے اس کے سامنے رکھیں, پیٹ تو اس کو بھر چکا تھا, وہ کھا نہیں سکا. تو آپ نے فرمایا کہ جب 1 درہم میں پیٹ بھرا جاتا ہے تو تیرے کھانے کا بل 60 دینار کیوں بنا؟ 60 دینار تیرے باپ کا پیسہ ہے جو تو وقف کے مال سے 60 دینار کا کھانا کھاتا ہے. یہ چیف اور آرمی, چیف جسٹس, اوپر سے لے کر چپڑاسی تک ہر بندہ غور کرے کہ تم جو اتنا قومی خزانے سے جو لوٹ مار کرتے ہو تمہارے باپ کا پیسہ ہے. قیامت والے دن حساب کیسے دو گے؟ 10 ڈشیں بنا کر تم کھاتے ہو, آدھا کھاتے ہو آدھا پھینکتے ہو, غریبوں کا خون چوستے ہو, قیامت میں حساب کیسے دو گے؟ ہر بندہ اپنا جو ہے وہ جو بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب بددیانتی سے توبہ کرے, سادگی کو اپنائیں. ہمارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہی فقیری کی دی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے جسموں کی نشان دے کر رو پڑے. حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے کافر بادشاہ وہ تخت شاہی پر آرام کریں, آپ 2 جہاں کے سردار ہو کر چٹائی پر آپ کے جسم پر نشان پڑ جائے. حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں؟ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت ہے. سادگی کو اپنائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سادگی کو اپنائیں اور حالات کا مقابلہ مل کر کرنا چاہیے. اگر کوئی مافیا مہنگائی کرتا ہے ہم ایک قوم ہو جائیں. اگر کوئی مرغی مہنگی کر رہا آپ خریدے نا, 5 دن نہ خریدے, سستی نہ ہو تو پھر مجھے کہنا. بھلے کوئی امیر ہے مرغی خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے بائیکاٹ کرتے ہوئے نہ خریدے, پھر دیکھیں کس طرح سے مرغی سستی ہوتی ہے. لیکن ہم ایک قوم نہیں بن رہے, ہم ایک قوم نہ بننے کی بنا پر ہمارے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ایک قوم ہو کر اس حالات کا مقابلہ نہ کیا ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا. آنے والی نسلیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادوں نے پاکستان ڈبویا. ہمیں یہ جو کرپشن جو بددیانتی ہے ہم سمجھ رہے اپنی تجوری بھر رہے ہیں, نہیں, آنے والی نسل کے لیے ہم تباہی مچا رہے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. ایک بابا جی درخت لگا رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ بوڑھے ہو گئے, جب تک درخت نے بڑے ہو نا اپنے قبر میں چلے جانا ہے. بابا جی نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے درخت لگایا, ہم نے پھل کھایا, میں درخت لگا رہا ہوں, ہماری آنے والی نسل پھل کھائے گی. اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں, ان کے ایمان کا سوچیں, ان کی فکر کریں. اس طرح سے بددیانتی کو چھوڑنا پڑے گا, ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا, ایک قوم بننا ہوگا. اور یہ جو آج کل چوری ڈکیتوں کا معاملہ بن گیا ہے, مل کر مقابلہ کریں, ان کے ہاتھ پیر توڑیں چوروں ڈاکوؤں کے. اور ظالم جو سیٹ پر بیٹھ کر غریبوں کا خون چوس رہے ہیں ان کو گریبان سے پکڑ کر نیچے اتاریں اور خود بیٹھیں سیٹ پر, اور دیانتداری کے ساتھ ادارے کو چلائیں. دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے. اس طرح معاملہ حل نہیں ہونے والا. گھر بیٹھ کر میدان میں آنا ہوگا, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ حالات کو بہتر بنانا ہوگا. ایک قوم بن کر باہر نکلیں اور اپنے ایمان کی, اپنے اسلام کی اور ملک کی ترقی کے لیے ہر بندہ کوشش کرے.
اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں، جو بد دیانتی کرتا ہے اس کو روکے، نہیں بات آتا تو پھر سختی سے کام لینا پڑے گا، پہلے اس کو سمجھایا جائے، نہیں سمجھتا تو پھر سختی کے ساتھ کام لے، پھر جا کر معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ اسلام ہے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے مسلمان کو سمجھاؤ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ بعض لوگ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں ان کے لیے سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کچھ لوگ تو باتوں سے مان جائیں گے، کچھ لوگوں کے لیے لاتیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے حالات کو اللہ تبارک و تعالی بہتر بنائے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا